اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کیلی کے 82ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تجدید۔ اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 745 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ طلب، خالی طلب۔ شام کا وقت تھا۔ بمبئی کا موسم بڑا خوشگوار تھا۔ وہ مرہم لگا کر ہم چوپاٹی کے ساحل پر جا بیٹھے۔ اس وقت ساحل کے باغیچے میں بینچ پر ایک پارسی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت تھی، اگرچہ نوجوان نہ تھی۔ ہم اس کے پاس جا بیٹھے اور اس طاق میں رہے کہ کب وہ ادھر دیکھے اور اس سے آنکھیں چار ہوں۔ جب آنکھیں ملیں تو وہ گویا ہمیں دیکھ کر بھونچکی سی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ ٹکٹکی باندھ کر ہماری طرف دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک تو ہمیں اس کا بہت لطف آیا، لیکن پھر ہم گھبرا گئے۔ گھبرانے کی کیا بات تھی؟ ایلی نے پوچھا۔ بھائی، وہ بولے، کیا وہ نگاہیں جھکائے رکھنے والی عورت، اور کہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیدہ دلیری سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والی۔ نہ اس کی نگاہ میں شرم تھی نہ جھیم، اور پھر اسے یہ بھی خیال نہ تھا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سچ پوچھو تو اس وقت اس میں ذرا بھر بھی نصیحت نہ رہی تھی۔ ایلی بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ بہت جلد ہم اس سے اکتا گئے۔ انہوں نے پھر بات شروع کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور مٹیار سڑک پر چل رہی ہے۔ ہم نے اس سے آنکھیں ملائیں تو وہ چلتے چلتے رک گئی۔ اب وہ کھڑی ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح وہ آدھ گھنٹے میں ہمارے گرد 3 عورتیں کھڑی ہو گئی۔ اس پر آنے جانے والوں نے مشکوک نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک سپاہی آ گیا۔ اس کے روبرو ہم تو گھبرا کر اٹھ بیٹھے، لیکن وہ اسی طرح ٹکٹکی باندھ کر ہماری طرف دیکھتی رہی۔ اس نے تحقیقات شروع کر دیں اور ہم وہاں سے کھسک آئے۔ پھر اسی رات ہم تھیٹر دیکھنے چلے گئے۔ ہمارے اگلے صوفے پر 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ جب وقفہ آیا تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ ہم پہلے ہی طاق میں بیٹھے تھے۔ ہم نے خوب آنکھیں چار کی، ان کی بھی وہی حالت ہوئی۔ اب وہ مستقل طور پر منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کھیل شروع ہو گیا، لیکن وہ اسی طرح سٹیج کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی رہیں۔ ان کے لواحقین نے 1000 کوششیں کی، لیکن وہ سیدھی ہو کر نہ بیٹھیں، اور نہ ہی لڑکیوں نے اس کی کوئی پرواہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہنگامہ ہو گیا اور ہم وہاں سے بھی بھاگے۔ عجیب مرہم تھا وہ، ایلی بولا۔ ہم نے تو یہ محسوس کیا کہ جس کی طرف ہم دیکھتے تھے اس کی روح گویا شل ہو جاتی تھی اور خالی جسم رہ جاتا تھا، اور پھر اس جسم سے خوف آنے لگتا۔ نصیحت تو گویا ختم ہو جاتی، یعنی گلاب کے بجائے کدو کا پھول رہ جاتا جس میں نہ بو ہوتی ہے نہ باس۔ یہ دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ طلب ہی واحد چیز ہے، حصول کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس ہم نے وہ مرہم سمندر میں پھینک دیا، اور دل میں سما گئی کہ کیوں نہ ایسی طلب پیدا کرے جہاں حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالی طلب۔ بس دفتن طبیعت نے پلٹا کھایا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ سب کچھ، کاروبار، شوق، تفریح، سب کچھ۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو رہے، پھر بولے، ایلی صاحب، یہ تو سب بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں جب چاہیں اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ ہم پر بھی کرم کر دیا انہوں نے، ان کی کرم نوازیاں ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگے، آئیے ایلی صاحب، آپ کو اللہ کے بندوں سے ملائیں۔ ہمارے پاس اور کیا ہے، بس حاضر توفیق والی بات ہے۔ جی اچھا، ایلی نے جواب دیا۔ عربی ماسٹر، تو کن سے ملیں گے آپ، عقل والوں سے یا دل والوں سے؟ یہ دلی تو اللہ کے بندوں سے بھری پڑی ہے، ایک سے ایک انوکھا ہے، ایک سے ایک نرالا ہے۔ دلی پر خدا کا ہمیشہ کرم رہا ہے، اس شہر سے انہیں بہت لگاؤ ہے۔
یہاں کے رہنے والوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول رکھے ہیں، جس کی جتنی ہمت ہو اٹھا لے۔ اور بھائی، ہم تو ابھی مبتدی ہیں، اس مکتب میں ابھی الف کے چکر سے نہیں نکلے۔ ہاں تو بتائیے، عالم سے ملیں گے یا؟ جی عالم سے ملائیے، ایلی نے جواب دیا۔ ایلی ابھی عقل کے چکر سے نہیں نکل پایا تھا۔ ابھی اسے معلوم نہ تھا کہ دل کسے کہتے ہیں۔ اس کی دانست میں انسان کی نفسیات میں صرف دو چیزیں اہم تھیں: عقل، ذہن۔ ایلی کو یہ علم نہ تھا کہ دل کسے کہتے ہیں، قلب کیا ہے اور روح کس بلا کا نام ہے۔ چوبارے پر چڑھتے ہوئے حاجی صاحب کہنے لگے، جن صاحب سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں ان کا نام محمد حسین ہے، عمر بھر عربی پڑھاتے رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ عربی ماسٹر؟ ایلی کے ذہن میں حقارت کی ایک رو دوڑ گئی۔ عربی ماسٹر بھلا کیا عالم ہوگا، انہیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ عربی ماسٹروں سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ حلق کے نیچے پردوں سے بات کرتے، بار بار لا حول پڑھتے اور تہذیب جدید کی ہر بات پر ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں انگریزی زبان سے چڑ تھی۔ جسے انگریزی زبان سے چڑ ہو وہ کیا عالم ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ چپ چاپ حاجی صاحب کے پیچھے پیچھے زینہ چڑھنے لگا۔ ایک مختصر سی بیٹھک میں چاندنی کا فرش ہو رہا تھا۔ یہاں وہاں کئی ایک ضخیم کتابیں پڑی تھیں۔ ان کے درمیان 4 ایک ڈیسک نما چوکیاں رکھی تھیں۔ ایک ایسی ہی چوکی کے پاس ایک دوہرے بدن کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سادہ کپڑے زیب تن کر رکھے تھے، کھدر کا لمبا چوغا اور پاجامہ۔ سامنے 4 ایک لوگ بڑے احترام سے بیٹھے تھے۔ ماسٹر صاحب جملہ لوگوں سے مخاطب تھے۔ وہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ ہر چیز میں ہونا اور پھر واحد ہونا دونوں بیک وقت غیر از امکان نہیں۔ وہ بڑی روانی سے اردو بول رہے تھے۔ ایلی کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ انگریزی کا کوئی لفظ استعمال کیے بغیر وہ اپنا مفہوم واضح کر رہے تھے۔ ایلی غور سے ان کی بات سنتا رہا، لیکن اسے خاک سمجھ نہ آیا، کیونکہ وہ ان الفاظ اور اصطلاحات سے قطعی ناواقف تھا۔ البتہ ایلی پر محمد حسین کی شخصیت نے خاصا اثر ڈالا۔ ان کی طبیعت میں سادگی تھی، ان کی باتیں جذبے سے سرشار تھیں اور ان کا انداز دوستانہ تھا۔ جب وہ جزو اور کل کا مسئلہ سمجھا چکے تو سامعین نے جو پہلے ہی اثر اور احترام سے بھیگے بیٹھے تھے اجازت حاصل کی اور رخصت ہو گئے۔ اس وقت مولانا نے حاجی صاحب کو دیکھا، بڑی تعظیم سے انہیں ملے، ایلی سے شفقت بھرا مصافحہ کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ابھی چند ایک منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2 اصحاب آ گئے۔ آتے ہی کہنے لگے، مولانا ایک مشکل درپیش ہے، امداد کے لیے حضور کی طرف رجوع کیا ہے۔ کہیے کہیے، مولانا نے بے تکلفی سے کہا۔ گستاخی معاف، وہی صاحب بولے۔ روک سے پوچھو میاں، جو جی میں آئے پوچھو، جو جی میں آئے کہو، اگر ہماری دانست میں بات آئی تو بیان کر دیں گے۔ صحت کے ضامن نہیں، اپنا اپنا خیال ہے، میاں اپنی اپنی رائے ہے۔ علم تو وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور ہم تو میاں بھی کنارے پر بیٹھے ہیں، علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی۔ ہاں ہاں، شوق سے کہو۔ سوال یہ ہے حضور مولانا کہ گو کا کیا ذائقہ ہے؟ ایک ساتھ نے مولانا نے سر جھکا لیا، خاموش بیٹھے رہے، پھر سر اٹھا کر مسکرانے لگے، بولے، میاں ہمارا اندازہ ہے کہ گو کے 3 ذائقے ہوتے ہیں۔ 3 ذائقے؟ ایلی حیرت سے مولانا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس میں مٹھاس ہوتی ہے، پھر وہ کٹھاس سے بھر جاتا ہے اور بالآخر زہر بن جاتا ہے۔ سن لیجئے کہ ہمارے اندازے کی بنیادیں کیا ہیں۔ پہلی حالت میں اس پر مکھی بیٹھتی ہے اور مکھی ہمیشہ مٹھاس پر بیٹھتی ہے۔ پھر اس میں سونڈی پڑتی ہے اور صاحب من، سونڈی ہمیشہ کھٹی چیز میں پڑتی ہے، اور بالآخر اس پر نہ مکھی بیٹھتی ہے، نہ سونڈی پڑتی ہے، نہ چیونٹی منہ لگاتی ہے، نہ کوئی اور جانور،
تو ظاہر ہوا کہ تیسری حالت وہ زہر ہو جاتا ہے۔ اس پر واہ واہ سبحان اللہ کا شور مچ گیا۔ ابھی وہ دونوں اصحاب جو گو کے ذائقے کے متعلق پوچھنے آئے تھے اجازت حاصل کر رہے تھے کہ 6-7 لوگ اور آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ایک نیا مسئلہ پیش کر دیا۔ ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے، مولانا، آپ کو یاد ہوگا کہ اجمیر شریف کے گزشتہ عرس میں ہم آپ کو اجمیر شریف میں ملے تھے۔ اس روز جمعرات کا روز تھا۔ آپ ہمیں اس حجرے میں لے گئے تھے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ہمیں مسئلہ ارتقاء سمجھایا تھا۔ شاید، مولانا بولے، ہمیں یاد نہیں، خیر آپ بات کیجئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب بولے، کہنے لگے، مولانا، عرس کے روز ہم دلی میں آپ سے ملے تھے، اسی ویران خانے میں، بلکہ باتوں باتوں میں آپ نے اجمیر شریف کا ذکر کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک اور صاحب کہنے لگے، کیا یہ ممکن ہے مولانا کہ ایک شخص بیک وقت 2 مختلف مقامات پر موجود ہو؟ اگر یہ ممکن ہے تو یہ فرمائیے کہ ایک صاحب کا روحانی طور پر کیا مرتبہ ہوگا؟ مولانا ہنسنے لگے، کچھ دیر کے بعد بولے، روحانی طور پر اچھے مرتبے اور مقام والے اصحاب کے لیے عین ممکن ہے کہ وہ بیک وقت 2 مختلف مقامات پر موجود ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے! وہ رک گئے۔ آخر عربی ماسٹر ہی ہے نا، ایلی نے سوچا، خود ستائی سے کیسے بچ سکتا تھا۔ کچھ توقف کے بعد مولانا نے کہا، جناب علی، ایک شرط لازم ہے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ بیک وقت 2 مقامات پر حاضر ہونے والے صاحب کو یہ احساس ہو کہ وہ بیک وقت 2 مقامات پر موجود ہے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں یہ شعور ہے کہ ہم اس روز دلی میں موجود تھے۔ اجمیر شریف کی حاضری کا نہ ہمیں شعور ہے، نہ احساس، نہ علم، لہذا مرتبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے تو آدمیوں نے اس پر شور مچایا، بولے، حضرت ہم نے تو باقائمی ہوش و حواس آپ کو وہاں دیکھا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، آپ نے ہم سے گفتگو فرمائی ہے۔ بالکل بالکل، مولانا نے کہا، ہم آپ کی بات جھٹلاتے نہیں، یقیناً آپ درست فرماتے ہیں، آپ نے ضرور ہم سے ملاقات کی ہوگی۔ تو پھر انہوں نے شور مچا دیا۔ میاں، وہ بولے، وہ قادر مطلق بہت بڑا شعبدہ باز ہے۔ اگر وہ چاہے کہ کوئی فرد 2 جگہ موجود دکھائی دے تو یہ اس کی شعبدہ بازی ہے۔ البتہ اگر ہم الزاماً اپنی مرضی سے اور ارادے سے 2 جگہوں پر موجود ہوتے اور ہمیں اس امر کا شعور ہوتا تو اور بات تھی۔ کیوں حاجی صاحب؟ انہوں نے حاجی صاحب سے پوچھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں، حاجی صاحب بولے۔ پیلی بائی۔ حاجی صاحب سے رخصت ہونے کے بعد ایلی گھر آ پڑا۔ اس روز وہ عجیب خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ حاجی صاحب کی دنیا عجیب دنیا تھی۔ وہ مرہم و عالم اور نہ جانے کیا کیا محسوس کرنے لگا تھا، جیسے حاجی صاحب کی دنیا ایک وسیع دنیا ہو جس کا صرف ایک کونا اس نے دیکھا تھا۔ کیا وہ عربی ماسٹر واقعی 2 جگہوں پر بیک وقت موجود تھا، یا وہ محض ایک ڈھونگ تھا؟ کیا گو کا ذائقہ اس نے عقل کے زور پر بتایا تھا؟ بہرحال وہ حیران تھا۔ اس کے روبرو وہی عربی مولوی بیٹھا ہوا تھا، اس کا اپنا مرشد برٹرنڈ رسل مودبانہ مولوی کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہی داستووسکی، برنارڈ شاہ، ایچ جی ویلز، کافکا، سلما لیگراف جینز سب مودبانہ بیٹھے تھے، اور مولوی انہیں سمجھا رہا تھا۔ میاں، وہ کہہ رہا تھا، تمہیں اللہ کی دین حاصل ہے لیکن تمہیں اللہ کی دین کا احساس نہیں۔ اپنے علم میں اللہ کو شامل کر لیجئے، پھر دیکھیے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کونے میں فرائڈ مشتبہ نگاہوں سے مولانا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مائکروسکوپ تھی جسے وہ بار بار لگاتا اور یوں مولانا کی طرف دیکھتا جیسے کسی جرثومہ پر تحقیق کر رہا ہو۔ اگلے روز وہ شام کو علی پور جانے والے تھے۔ دوپہر کو احمد بولا، علی صاحب چلیے،
آپ کو پیلی بائی سے ملا لاؤں، بڑے غضب کی چیز ہے۔ جب وہ دونوں پیلی بائی کے چوبارے پر پہنچے تو وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے کھڑکی میں فرش پر بیٹھی تھی۔ آؤ احمد، وہ بے تکلفانہ انداز سے بولی، بڑی دیر کے بعد آئے ہیں آپ۔ احمد نے آداب عرض کی اور اس کے پاس جا بیٹھا۔ تشریف رکھیے نا، وہ ایلی سے کہنے لگی۔ ایلی چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گیا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے احمد سے پوچھا۔ یہ میرے بھائی ہیں، الیاس آصفی۔ الیاس صاحب، وہ بولی، میں نے آپ کی تصویر کہیں دیکھی ہے۔ یہ تو خود تصویر ہیں، ان کی تصویر کیا ہوگی؟ احمد بولا۔ کیا مطلب؟ بولتے نہیں، تصویر بن کر بیٹھے رہتے ہیں، احمد نے کہا لگایا۔ جنہیں دیکھنا ہو وہ بولتے نہیں۔ ایلی نے بصد مشکل ایک بھڑکیلی بات کی۔ ارے، وہ ہنسی، تو آپ دیکھتے ہیں؟ جی۔ ایلی نے بائی پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ دیکھنا تو اچھی چیز نہیں، وہ بولے، خواہ مخواہ خطرہ مول لیا۔ وہ مسکرائی، اس سے تو دکھنا کہیں اچھا ہے۔ تو جبھی آپ دیکھتی نہیں، احمد ہنسنے لگا۔ ہمارا کیا ہے؟ اس نے ایک آہ بھری۔ ہماری طرف سبھی دیکھتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور اپنی یہ حالت ہے کہ بت کہیں چت کہیں، اور اپنی یہ حالت ہے کہ بت کہیں چت کہیں۔ تو آپ بیک وقت دو جگہ ہوتی ہیں، ایلی نے کہا۔ وہ ہنسی۔ ایک جگہ رہیں تو جیون کیسے کٹے؟ اور یہ جو روپ ہے یہ تو نقلی ہے، اور اصل چیز کنی میں باندھ کر رکھی ہوئی ہے۔ احمد ہنسا۔ وہ بولی، اصلی چیز خاک میں مل چکی ہے، خاک میں مل کر ہی تو سونا بنتا ہے۔ ایلی نے ایک اور نمائشی فکرہ چست کیا۔ بنتا ہوگا، ہم تو مٹی بن کر رہ گئے۔ تو بیٹھی کیا کر رہی ہے پیلی؟ اس کی ماں نے غصے سے ادھر دیکھا۔ اٹھ، اب تیار ہو۔ بیٹھ لینے دو ماں، وہ بولی، بیٹھ لینے دو کچھ دیر اور، ساری عمر تیار ہی ہونا ہے نا۔ پیلی کے انداز کو دیکھ کر ایلی نے محسوس کیا جیسے مولانا پیلی کا بھیس بنا کر بیٹھے ہوں۔ یہ بائی حقیقت سے کس قدر قریب ہے، ویسے دیکھنے میں کس قدر دور۔ یہ حقیقت کیا چیز ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی شدت سے محسوس کرتا تھا۔ حقیقت ایلی کے لیے وہ مقام تھا جہاں سے ہر چیز اپنی تمام تر عریانی میں پورے طور پر دکھائی دیتی ہے۔ دیر تک وہ دونوں پیلی کے پاس بیٹھے رہے۔ احمد کو نہ جانے کیا سوجھی، وہ نیچے جا کر بہت سے چلغوزے لے آیا، اور وہ تینوں بچوں کی طرح چلغوزے کھاتے رہے۔ احمد نے بہت سے چلغوزوں کے مغز نکال کر پیلی کو پیش کیے۔ اس نے مسکرا کر کہا، خود توڑ کر کھانے میں مزہ ہے احمد، مغز نہ دو مجھے، چلغوزے کھانے کا سارا رومان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو رومان سے دلچسپی ہے کیا؟ ایلی نے پوچھا۔ ہے، وہ بولی، لیکن ہمارے لیے رومان کچھ اور چیز ہے۔ یہ رومان نہیں، اس کی حقیقت ہم پر اس حد تک آشکار ہو چکی ہے کہ کسی گنتی میں شمار میں ہی نہیں رہا۔ ہمیں بھی پتہ چلے، ایلی بولا۔ وہ مسکرائی، چل بھی جائے تو بھی نہ چلے گا۔ آپ کی دنیا اور ہے، ہماری اور۔ آپ دیکھتے ہیں اور ہم پر دکھنا لازم ہے۔ رہا دیکھنا تو میں دیکھ دیکھ کر اکتا گئی ہوں، پھر بھی دکھنا پڑتا ہے۔ آنکھیں بند کر لوں تو پھر بھی دکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایلی خاموش ہو گیا، اسے کوئی بات نہ سوجھ رہی تھی۔ وہ دھن کیسے ہے؟ احمد نے کہا۔ مکھ موڑ موڑ مسکات جات، اور وہ گانے لگی۔ دفتن اس کے چہرے کا عالم ہی بدل گیا۔ پہلے اس پر بے نیازی کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی، جمال اور بے نیازی جس میں تصنع نہ تھا، لیکن جو ہی اس نے آہستہ آواز میں گانا شروع کیا بے نیازی ختم ہو گئی۔ ایک مبہم تڑپ، ایک دل فریبی، جیسے دفتن محبوبیت کی وہ کیفیت ختم ہو گئی ہو۔
جو خود بخود بلا جد و جہد بغیر خواہش اور کوشش کے چھائے ہوئے تھی، اب وہ محبوبیت پیدا کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ دونوں کیفیات میں کتنا فرق تھا۔ پہلے وہ خدا بنی بیٹھی تھی، بے نیاز، لاشعوری محبوبیت سے سرشار، اب نہ جانے کیا بن گئی تھی۔ کیا واقعی خواہش بذات خود محبوبیت کی کاٹ تھی؟ مہارانی۔ علی پور آتے ہوئے راستے میں ایلی دلی کے تاثرات میں سرشار رہا، لیکن علی پور پہنچ کر وہ پہلے روز شہزاد سے ملا تو وہ تاثرات سب کے سب یوں کافور ہو گئے جیسے صبح کی دھند سورج کی شعاؤں سے صابن کے بلبلوں کی طرح اڑ جاتی ہے۔ ہمارے مرشد ہی کسی کے مرید بن آئے تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ شہزاد نے کہا۔ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہ رہی۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم تو مہارانی ہو، وہ بولا، اور مہارانی مہارانی ہی ہوتی ہے۔ جب مہاراج ہی بھکشو ہو جائیں تو مہارانی کہاں رہی؟ جسے تم سا خزانہ ملا ہوا ہو وہ بھلا بھکشو کیوں بنے؟ بھکشو تو وہ بنتا ہے جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو۔ ہاں تو پھر حاجی صاحب نے کیا کہا؟ مجھے سب کچھ بتاؤ نا۔ شہزاد اس کے قریب تر ہو گئی۔ حاجی صاحب نے کہا، اس کا مرشد بہت زبردست ہے، اس کو سنبھالنا اپنے بس کا روگ نہیں۔ سچ؟ تمہاری قسم۔ وہ دبلا پتلا حاجی چاہے کچھ بھی ہے لیکن صاحب نظر ضرور ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے صاحب نظر؟ اس نے مجھے دیکھ کر تمہاری طاقتوں کا اندازہ لگا لیا، مجھ میں تمہارا پر تو دیکھ لیا۔ ایلی کا جی چاہتا تھا کہ وہ شہزاد کو سب کچھ بتا دے، وہ پیغام جو حاجی صاحب نے اماں کو دیا تھا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ ایلی کے دل میں کچھ چلا رہا تھا، ہو کے رہے گا۔ اس کی زبان پر بار بار آتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد کو اس راز سے آگاہ کرے۔ شاید اسے یہ خوف دامن گیر تھا کہ شہزاد اسے رد کر دے گی جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ بہر صورت اس نے بات پھر سے چھیڑی، بولا، شہزاد ایک بات کہوں؟ کہو، وہ بولی۔ اس طرح کیسے زندگی بسر ہوگی؟ کس طرح؟ اس نے پوچھا۔ اس طرح چھپ چھپ کر ملنے سے انجام کیا ہوگا؟ انجام تو ہو چکا، وہ بولی، میں نے تمہیں کھو کر پا لیا، لیکن میں نے تو تمہیں نہیں پایا۔ تم نے کھویا ہی نہیں تھا، پھر پانے کا کیا سوال ہے؟ نہیں شہزاد، ہماری زندگی ایک ڈھونگ ہے، ایک مسلسل جھوٹ، فریب۔ ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود فریب کھا رہے ہیں۔ فریب ہی صحیح، وہ بولی، مجھے یہ فریب کھانے ہی دو۔ اتنی زندگی بیت گئی ہے، اب باقی رہا کیا ہے؟ نہیں شہزاد، وہ بولا، چلو کہیں چلے جائیں، اب بھی وقت ہے۔ میری طرف دیکھو، وہ بولی۔ ایلی نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے؟ دیکھا؟ وہ بولی، کیا اب بھی یقین نہیں؟ میں 6 بچوں کی ماں ہوں، 6 بچوں کی۔ تو پھر اپنی زندگی تو میں نے تباہ کر لی، اب تمہاری زندگی تباہ کیسے کروں؟ اس طرح تو بہت آباد ہے، وہ بولا۔ تم شادی کر لو ایلی، یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں، وہ بولی، میں یہ بخوشی برداشت کر لوں گی۔ تو پھر بات کیا بنی؟ بس تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ نہیں شہزاد، وہ بولا، یہ ہو کے رہے گا۔ کیا ہو کے رہے گا؟ ہم ایک دوسرے کے ہو کے رہیں گے۔ وہ تو ہم ہیں ہی، وہ بولی، علانیہ ہو کے رہیں گے۔ وہ کہا مار کر ہنسنے لگی۔ اعلانیہ ہی تو ہیں، سبھی جانتے ہیں، خود شریف جانتا ہے۔ شریف جانتا ہے؟ ایلی نے دہرایا۔ ہاں، وہ صفدر کے متعلق مجھے تانے دیتا تھا تو میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ میں نے کہا، تانا دینا ہے تو مجھے ایلی کا دو، اس شرابی اور کمینے کا تانا نہ دو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں تمہاری ہو چکی ہوں، صاف بتا دیا۔ اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں،
مجھے خود معلوم نہیں علی کہ میں کس لیے تمہاری ہو گئی۔ تمہارے پاس دھن نہیں، دولت نہیں، خوبصورتی نہیں۔ خوبصورت تو میں ہوں، وہ ہنسنے لگا۔ آئینہ دکھا دوں؟ نہ تم بچے ہو نہ جوان ہو، نہ جانے کیا ہو تم۔ مجھے جسمانی ہوس نہیں تم سے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی میں تمہاری ہو چکی ہوں، پتہ نہیں کیوں۔ حالانکہ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ تم ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے رہے، پھر بھی۔ اس کی ہچکی نکل گئی۔ علی نے شدت سے محسوس کیا جیسے شہزاد پیلی بائی ہو، جس نے کہا تھا سب ہمیں دیکھتے ہیں لیکن دیکھتا کوئی بھی نہیں۔ شہزاد کو محلے کے سب جوان بوڑھے دیکھتے تھے، لیکن شاید اسے کوئی نہ دیکھ سکا تھا۔ وہ بھی پیلی بائی کی طرح ہر وقت دو جگہ موجود رہتی تھی، قریب ہو کر دور رہتی، دور ہوتے ہوئے اس قدر قریب آ جاتی۔ اس کی دو رخی کو ایلی نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ ایلی کے لیے ایک معمہ تھی۔ اس میں ماجھا، پیلی بائی، دیوی مہارانی اور نہ جانے کون کون براجمان تھی۔ چھٹیاں ختم ہونے پر جب وہ آخری مرتبہ شہزاد سے ملا تو اس نے پھر سے تذکرہ چھیڑا، چلو شہزاد کہیں چلے جائیں۔ لیکن شہزاد نے اس کی بات نہ سنی۔ اب کہاں جانا ہے؟ وہ بولی۔ پھر اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔